ناظرین، کراچی میں ایک انتہائی دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر 25 سالہ انتہائی قابل اور انتہائی ہونہار طالب علم تھا جو بزنس کر رہا تھا۔ وافلیکس نامی اس کا آؤٹ لیٹ تھا بہادر آباد میں، اس کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ اس نوجوان کی لاش جو کہ مسک شدہ لاش تھی، اس کی شناخت کو چھپانے کے لیے تیزاب کا استعمال کیا گیا، گولیاں ماری گئیں، تشدد کیا گیا اور 1.5 دن تک لاپتہ رہا۔ اس کے بعد اس کی لاش ملی، آج تدفین بھی کی گئی، لیکن بہت سے تہلکہ خیز سوالات ہیں جو ابھر کر اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ اس نوجوان کے والد نے جو سٹیٹمنٹس دیے ہیں اب تک، اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے، آخری وقت میں کیا کچھ ہوا، پولیس کیا بتا رہی ہے، اور ساتھ ہی پولیس نے تحقیقات کا دائرہ کتنا بڑھایا ہے، اس وقت صورتحال کتنی مشکوک ہے۔ یہ نوجوان جو کاروبار کر رہا تھا، اگرچہ روٹین کے مطابق اس کی ایکٹیویٹیز تھیں، لیکن اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ مشکوک ہے وہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے کہ تحقیقات شروع ہوئی ہیں، مزید باتیں بھی پتہ چلیں گی، لیکن جو انفارمیشن ہمارے پاس اس وقت سامنے آ رہی ہیں، جو میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں، اس سے کئی سوالات ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، وہ اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے اور اس کا احاطہ کریں گے۔ میں ہوں عادل عزیز خانزادہ، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24/7 اردو کی ڈیجیٹل ویڈیو۔ سب سے پہلے ذرا ریکیپ کرتے ہیں واقعہ کس طرح سے ہوا۔ 28 جولائی کا دن تھا، جب صبح 4:05 سے 4:10 پر، اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں جس طرح سے ایک وائٹ گاڑی دیکھی جا سکتی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ نوجوان اپنا کاروبار، کیونکہ یہ جو وافلیکس اس کا نام ہے اس کی دکان کا، یہ شام میں کھلتی تھی اور رات دیر تک یہ کام ہوتا تھا۔ گلستان جوہر کے علاقے میں اس نے فوڈ پانڈا کا ایک آؤٹ لیٹ بھی بنایا ہوا تھا اس کے والد کے بقول، اور وہاں سے بھی یہ کام کرتا تھا، اور بہادر آباد میں اس کا جو مین اس کی جو برانچ تھی وہ وہاں پر تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ کام سے، یعنی کہ دکان بند کرنے کے بعد جب گھر آتا ہے تو اس کے بعد اس کی روٹین تھی کہ یہ اس کے بعد گھر سے چلا جاتا تھا۔ اب یہ بات والد کو نہیں پتا کہ یہ کہاں جاتا تھا، لیکن ان کے بقول انہوں نے کہا کہ یہ روٹین تھی، کبھی دوستوں میں، کبھی چائے پینے، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز اس کی رہتی تھیں۔ 28 جولائی کو بھی صبح 4:05 سے 10 کے درمیان یہ اپنے گھر سے نکلا، اپنی والدہ کے پاس جو رقم تھی، سیلز کے جو پیسے تھے وہ رکھوا کے، اور بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ہی منٹس کے بعد اس کا موبائل فون بند ہو گیا۔ آخری جو فوٹیج آئی اس کے اندر دیکھا گیا کہ یہ ایک وائٹ کلر کی گاڑی میں نکلا گھر سے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک آن لائن ٹیکسی تھی جو اس نے بک کی تھی۔ اس کے والد کے بقول انہوں نے اس نوجوان کو ڈھونڈنے کے لیے کوششیں کی، سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج کا سہارا لیا، لیکن کوئی معلومات نہیں ملی۔ 1.5 دن کے بعد جب اس کی لاش جو کہ مسک شدہ لاش تھی پولیس کو ملی، تو کئی سوالات ابھر کر سامنے آئے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ نوجوان جو ممکنہ طور پر گھر آنے کے بعد واپس دکان کی طرف گیا، تو ایک سوال تو اس وقت یہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے کہ کیا یہ کوئی لین دین کا معاملہ تو نہیں تھا؟ دوسرا سوال یہ بھی کہ کیا اس میں کوئی دوستوں کے ساتھ کوئی شمولیت تو نہیں تھی، کیونکہ کاروبار کے حوالے سے اس کے والد کے بقول ایک بہت بنیادی سا سوال ابھر کر سامنے آ رہا ہے اس بات سے کہ یہ شراکت دار تھا، یعنی کہ پارٹنرشپ پر وافلیکس کا کاروبار کر رہا تھا۔ یہ اوریجنل آنر نہیں تھا، یہ کو پارٹنر تھا، اور کو فاؤنڈر ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک اور بزنس پارٹنر بھی موجود تھا۔ لیکن ان کے والد کے بقول کہ انہیں کسی پر ابھی تک شک نہیں ہے، پولیس تحقیقات کر رہی ہے، ظاہر تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اصل میں اندر کی کہانی کیا ہے۔ لیکن جو ایک اور بات سامنے آئی ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ نوجوان جب گھر آیا تو اس کے بعد جب یہ واپس جاتا ہے، اور ان کو یہ لگا کہ شاید یہ گلستان جوہر گیا ہے جہاں پر فوڈ پانڈا سے اس کا آن لائن ٹیک اوے کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، تو اس کے چند ہی منٹوں کے بعد جو موبائل فون تھا وہ بند ہو گیا۔ اب یہاں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ کیا کہیں یہ کرپٹو کرنسی کا معاملہ کوئی لین دین کا تو نہیں تھا، اگرچہ اس نوجوان کے والد نے اس بات کی میڈیا پر آ کر تردید کی ہے، تاہم ابھی بھی کئی سوالات ابھر کر سامنے آئے ہیں، کیونکہ آج کل والدین کو بہت سی باتیں اپنے بچوں سے متعلق نہیں پتہ ہوتی ہیں، اور جب والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ان کا بیٹا کاروبار کرنے لگا ہے اور روٹین میں باہر جا رہا ہے، تو شاید وہ اس کی ایکٹیویٹیز پر اس طرح سے نظر نہیں رکھتے، اور سم ٹائم ایسے واقعات ماضی میں بھی ہمارے پاس سامنے آئے ہیں۔ لیکن اس کیس کے اندر ظاہر ہے کہ بہت ساری کمپلیکیشنز ابھی موجود ہیں، پولیس اس کیس کا دائرہ مزید بڑھا رہی ہے۔ جو اس نوجوان کے دوست ہیں، اگرچہ سوشل میڈیا پر یا پھر
اگر ہم بات کریں اس نوجوان کے دوستوں سے بھی تو کوئی بھی اس کی برائی نہیں کرے گا، نہ اس کی کوئی ذاتی دشمنی بھی تک سامنے آئی ہے۔ یہ جو آن لائن ٹیکسی تھی اس کا ڈیٹا بھی نکالا جائے گا، کیونکہ ہم نے ماضی میں اس طرح کے واقعات بھی دیکھے ہیں کہ آن لائن ٹیکسیز بھی اس طرح کے واقعات میں انوالو کہیں نہ کہیں رہی ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اور کیا واقعی اس طرح کی چیز بھی اس وقت مشکوک ظاہر ہو سکتی ہے اس معاملے میں؟ یہ بھی ایک بنیادی سوال ہوگا جو تحقیقات کے دائرے کو مزید وسیع کر سکتا ہے۔ مزید جو اپڈیٹس ہمارے پاس آئیں گی اس معاملے سے متعلق آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیں نیوز 24/7 اردو۔